بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کو سورہ النمل کی آیت نمبر 26 سے اپنا سبق شروع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ پھر جب وہ آیا سلیمان کے پاس تو انہوں نے فرمایا اتمدوننی، کیا تم مجھے پیش کرنا چاہتے ہو بمال مال، فما آتانی اللہ، تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کے جو آتاکم اس نے تم کو دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پچھلے سبق سے شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ پچھلی مرتبہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو غیر معمولی وسائل، اسباب ان کی بادشاہت میں دیے، ان میں جہاں جنات ان کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے تھے، وہیں پر پرندے بھی اور ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے ان کے آگے مسخر کر دی گئی، یعنی ان کی خدمت میں لگا دی گئی۔ یہ بات بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق اپنے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے عظیم پیغمبر داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہ غیر معمولی امکانات، وسائل، اسباب فراہم کیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک پرندے ہدہد کے ذریعے سے جب یہ معلومات ان کو حاصل ہوئی کہ دور یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کے تحت ان کی حکمرانی میں شرک ہو رہا ہے، اور ان کا ایک نظام ہے کہ جو ایک گمراہی میں مبتلا ایک نظریے کے تحت چل رہا ہے، تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں اور گویا کہ ان کے آگے سرنڈر کر دیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں، ان لوگوں سے کہ جو ان کے سپورٹرز تھے، جو جن کی بنیاد پر وہ حکومت چلاتی تھی، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ اگر وہ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ اس پر ملکہ سبا نے یہ کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتی ہوں کچھ ہدیوں کے ساتھ، اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ تو جب ان کے اس سفیر نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا پیغام اور ہدیہ پیش کیا، تو اس پر کیا آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ پھر جب وہ سفیر سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے دینا چاہتے ہو مال؟ تو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو اس نے تم کو دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، بلکہ یہ مال تو تم خود اپنے پاس رکھو اور اس پر تم خوش رہو، تمہارے لیے یہ ہدیہ ہے، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تم لوگ ہو کہ جو اس طرح کے ہدیوں سے، تحفوں سے خوش ہوتے ہو، میرے ہاں
اس طرح کے دنیاوی جو طور طریقے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی ہم عام جو اخلاقی طور طریقے ہیں ان کا سبق اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ اصل میں ایک خصوصی صورتحال ہے جس میں ایک اللہ کے وہ پیغمبر کے جو بنی اسرائیل کے ایک نمایاں پیغمبر تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو کہ جو ان کو ملا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ کام ذمے لگایا کہ وہ تمام دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں، اور جہاں کہیں اس سے انحراف ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، وہ ان کو دعوت دیں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ اپنی قوت سے ان کو سرنگوں کریں۔ تو ان کو جب ملکہ کی طرف سے تحفہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک خیر سگالی کا ایک تعلق ڈپلومیٹک طریقے سے قائم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی تھی، حیثیت ملی تھی، یہ اس کے خلاف ایک فیصلہ ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ارجع الیہم، تم ان کی طرف لوٹ جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تم واپس جاؤ اور ہم اب آئیں گے لازماً بجنود، ایک ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ہم لازماً نکال دیں گے ان کو اس سے، یعنی ان کی اس بستی سے، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے، خوار ہو کے رہیں گے۔ یعنی وہی جو اللہ کی طرف سے ان کو ایک حیثیت ملی تھی کہ اگر تو لوگ جن کے سامنے اللہ کا پیغام اگرچہ کہ بالواسطہ طریقے سے ہی کیوں نہ ہو ایسے پہنچ گیا تھا کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ ہو نہ ہو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو جو غیر معمولی طاقت، ترقی، خوشحالی ملی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس میں عام دنیا کے دستور کے مطابق وہ بھی رہتے اپنے مذہب کے مطابق، اور یہ اپنے مذہب کے مطابق رہتے۔ اللہ کا جب پیغام پیغمبروں کے ذریعے سے اور اولاد ابراہیم میں اس طرح سے موجود ہو، تو پھر اس کے بعد اس علاقے سے باہر، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بات بیان کی تھی کہ جو علاقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خاص چن لیا تھا، پہلے فلسطین اور پھر عرب کا جزیرہ نما، اس کے گرد کے علاقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ وہ بھی اسی پیغام کے ماننے والے ہوں، اور اس کے آگے، اس پیغام کے آگے وہ سرنڈر کیے ہوئے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قال یا ایھا الملأ، انہوں نے فرمایا کہ اے دربار کے لوگوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ خود میرے پاس آئیں فرما بردار ہو کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے جواب کے بعد اب آئیں گے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔
اللہ کی طرف سے بھی ان کو اس بات کی اطلاع ہوگی، اور جو اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حیثیت تھی اور ارد گرد کے علاقوں میں جو ان کی ہیبت، ان کا روب تھا، اس کے بعد اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے درباریوں کو یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں خود آئیں، ظاہر ہے کہ کوئی 1,500 میل کا سفر تھا یمن سے یروشلم تک کا، تو اس عرصے میں اگر ان کا عرش، اس کا تخت پہلے آ جائے تو اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ملکہ بلقیس کو اللہ کی وہ قدرت نظر آئے گی کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل میں ان کے پیغمبروں، جن میں سے وہ کہ جو بادشاہ بنے خاص طور پر، ان کو میسر کی۔ یہ جذبہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً ملکہ بلقیس اور اس کے علاقے کے لوگ، اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کے دین سے متاثر کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر دنیاوی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کو اس کی اپنی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر پیش کی جائے اور اس دعوت کے ساتھ پیش کی جائے کہ یہ اصل میں اللہ کی قدرت ہے، اس اللہ کی قدرت کے جس کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو تم بھی اس کی عبادت کرو۔ یہ جذبہ تھا کہ جس کے تحت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے ہمارے پاس آ جائے تاکہ وہ اس سے متاثر ہو۔ یہ سوال ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کا امکان موجود ہے، ان کے درباریوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت، ایک بڑے جن نے، ایک دیو نے یہ کہا، انا آتی کا بھی، میں تمہارے پاس اس کو لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تم اس مجلس سے اٹھو۔ یعنی آپ لوگ جس مجلس میں اس وقت موجود ہیں، جو نشست اس وقت ہو رہی ہے، آپ کہیے جو اسمبلی کا اجلاس اس وقت منعقد ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو کام کر دوں گا۔ یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جہاں اور بہت سے اسباب، وسائل سلیمان علیہ السلام کے پاس میسر تھے، وہیں جنات کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جو ان کے کام میں لگی ہوئی تھی، ان کے یعنی جو ملازم تھے ان میں جنات بھی تھے۔ تو ایک بڑے مضبوط جن نے یہ پیشکش کی، اور اس نے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس اس کی طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اگر ایسا کروں گا تو میں اس عرش، اس تخت میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ یعنی اگرچہ کہ میرے پاس طاقت ہے کہ میں اس کو اٹھا کے یہاں لے آؤں اور تھوڑی دیر میں لے آؤں، مگر میں امانت دار بھی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کروں۔ تو یہ اس نے آفر کی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس موقع پر کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ جن تھا تو یہ کوئی انسان ہی ہوں گے، اور ان کے پاس
قرآن مجید کہتا ہے کہ کتاب میں سے علم تھا، کتاب کا علم تھا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، میں تمہارے پاس یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کو لے آؤں گا تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے. یہ جو بات ہے کہ کوئی صاحب وہاں موجود تھے جن کے پاس علم من الکتاب، یعنی کتاب کا علم. اب کتاب کے علم سے ایک تو خیال یہ آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم تھا، یعنی تورات کا علم تھا. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کے پاس اللہ کے قانون کا علم. کتاب قانون کے مفہوم میں قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. قانون کا علم سے مراد ظاہر ہے کہ یہاں سیاق سباق میں اس قانون کا علم ہے کہ جس قانون کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے. اس میں اگر اس بات کو بھی شامل کر لیا جائے کہ وہ علم اصل میں تورات کا علم تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ایک مفہوم کنوے کر سکتی چیز کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ اور حروف کا وہ فائدہ ایڈوانٹیج کہ جو اس کی ہدایت کے اصل مقصد اور پیغام کے علاوہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کو اس کا علم تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر ڈسکور کر لیا جائے تو انسان بہت ترقی کر سکتا ہے، بڑی غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتا ہے. جس کی ایک بڑی واضح مثال سائنس کا علم. سائنس اور ٹیکنالوجی کی موجودہ دور کی ترقی اس لیے ممکن ہوئی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سائنس کے علوم میں دلچسپی لی انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو اس کی قدرت کے پیچھے قوانین ہیں، جو اس دنیا کو چلانے کے لیے جو اس نے اصول طے کیے ہیں، لوگوں نے ان کو سمجھا، ان کو ڈسکور کیا اور ان کے ذریعے سے ایسی ایجادات کی کہ آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا بات کر سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اور نہ جانے اس طرح کی کیا کیا اور غیر معمولی ایجادات ہیں، امکانات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. کیونکہ وہ ہمارے لیے روزمرہ کی چیز بن گئے ہیں اس لیے اب ہمیں ان پر حیرت بھی نہیں ہوتی. تو کچھ یوں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اس بیان سے خاص طور پر اور دوسرے مقامات سے بھی کہ جیسے سائنس کا علم اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کے دریافت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور اس نے ترقی پائی ہے کہ جو کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کو آپ جب ڈسکور کرتے ہیں وہ علم، اور یہ ظاہر ہے کہ مادی علوم ہے اور مادے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا کو فنکشن کرنے چلانے کے لیے مختلف پرنسپلز طے کیے ہیں، بالکل اسی طرح سے کم ایک اور دنیا ہے، یعنی اسی دنیا کا ایک اور نظام جس کو لوگوں نے نفسی علوم کی دنیا کہا، جو الگ سے اپنے قوانین، اپنے نوامیس
پرنسپلز رکھتی ہیں، جن کو کہ اگر انسان اسی اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ڈسکور کرے کہ جو ذہانت انسان نے سائنس کو کے ذریعے سے مادی دنیا کے قوانین کو جاننے اور پھر اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف کیا، تو اس دنیا میں بھی بہت کچھ ترقی ہو سکتی ہے اور انسان بہت کچھ حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائنس کی ترقی سے پہلے ان نفسی علوم میں لوگوں نے ایک زمانے میں ترقی کی، انہی ترقی کے شاندار مظاہر میں ایک یہ بھی مظہر تھا کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک تخت ملکہ کا موجود ہے اور اس کو ایسے اٹھا کے ہزاروں میل، جیسے کہ میں نے گزارش کی 1,500 میل کے فاصلے پر اس کو پہنچا دیا جائے پلک جھپکنے میں۔ تو جیسے آج یہ سب کچھ ممکن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تب وہ بھی ممکن تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ شاید کہیں کہیں ہوتا ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے آپ کو اسی میں ترقی حاصل ہوگی۔ جب لوگوں نے سائنس کو اہمیت دی اور اس علم کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کے اندر شغف باقی نہیں رہا، تو پھر وہ علم اس کے مقابلے میں ماند پڑ گیا۔ بہرحال جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب کا علم تھا، قانون کا علم تھا، اس نے یہ آفر کی سلیمان علیہ السلام کو، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب یہ ہو گیا تو جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو قالا، وہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اور یہ جو فضل ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس لیے ملا ہے لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا میں ناشکرہ ہوتا ہوں۔ یہ ہے اصل چیز کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ آزمائش ہے، مشکلات بھی، آسانیاں بھی، ترقی بھی، تنزل بھی۔ انسان سے اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ یہ توقع کرتے ہیں کہ انسان شکر گزار ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر اعتراف کرے گا، اور ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق وہ ان کو استعمال کرے گا، اور اگر اس کو محرومیاں ہوں گی، کیا مشکلات ہوں گی، تنگیاں ہوں گی، تو وہ صبر کرے گا اور کوشش اپنی جاری رکھے گا، لیکن اللہ کے فیصلے پر وہ قناعت کرے گا۔ تو یہی بات سلیمان علیہ السلام نے کی کہ یہ جو کچھ ہے یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی کمال نہیں، یہ تو اصل میں اللہ کی دنیا، بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں۔ اگر کسی نے ان کو ڈسکور کر لیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ اچیو کیا ہے، تو اس میں یقیناً جس نے یہ کام کیا ہے اس کو بھی حوصلہ افزائی اس کی ہونی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے، شاباش دینی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو وہ ذہن دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بنائی اس دنیا میں کہ جس میں اس نے قوانین پھیلا دیے، ایسے رکھ دیے کہ آدمی اگر ان کو ڈسکور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں
پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی غرض سے، کہ لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں، ام اکفر، کیا میں ناشکرا بنتا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ پیغام اس وقت کے جو آ، طاقتور لوگ تھے، خاص طور پر قریش کے لوگ، کہ جن کے سامنے یہ مکی سورہ نازل ہوئی اور ان کے سامنے پیش کی گئی، ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ تم کتنے بد نصیب ہو کہ تمہارے پاس تو بہت کم ہے وہ طاقت، قدرت اور ترقی، کہ جتنی طاقت، قدرت، ترقی سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور تم اس تھوڑی سی دنیا کو پانے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو گئے اور اکڑنے لگے ہمارے پیغام کے سامنے. اس کے برعکس ہمارا وہ بندہ تھا کہ جس کو اللہ کی طرف سے جب یہ نعمتیں ملی، غیر معمولی نعمت کے ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. من شکر فإنما یشکر لنفسی، فرمایا کہ جس کسی نے شکر ادا کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کیا، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. من کفرا، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے. یعنی بے نیاز ہے، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ناشکری کرتے رہیں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بڑا وہ کرم کرنے والا ہے، یعنی ناشکروں کو بھی دیتا ہے. جو لوگ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے ان کو بھی وہ عنایت فرماتا ہے. قال نکروا لها عرشا، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ تم اس کو بدل دو، اس کے لیے، اس کے تخت کو، یعنی اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو. اور یہ ذرا اس کا امتحان لینے کے لیے بھی، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کتنی غیر معمولی چیز ہوئی ہے، اور اس کو اندازہ بھی ہو کہ اس نے اتنا لمبا سفر طے کر کے جب وہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ان کے پاس آئی ہے، تو یہ تخت اصل میں اسی کا ہے. ایک امتحان لیا، آپ کہیے کچھ، ایک ذرا کچھ اس کو آزمانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، کہ دیکھیں اس کی سمجھداری، اس کی ذہانت کتنی ہے. فرمایا کہ ننظر، کہ ہم دیکھیں، اتہتدی، کہ کیا وہ رہنمائی پائے گی، وہ پہچان لے گی، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ ان لوگوں میں سے ہوگی کہ جو اسے پہچان نہ پائے، یعنی اس ساری تبدیلی کے نتیجے میں. فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، یعنی ملکہ سبا، ایک لمبے سفر کے بعد، قیلا، تو کہا گیا، ہاکذا عرشک، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے، یعنی جو چھوڑ کے آئی ہو تم. قالت کانہ ہوا، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک ذہین عورت تھی، اس کو بادشاہت ملی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا، اور اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جو جو طاقت، قدرت اللہ کی، اس کے رب کی طرف سے سلیمان کو حاصل ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ایک تو تخت کا، اس کے تخت ہی کی طرح کا ہونا، اور دوسرا سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو عنایات اور فیض تھے، اس کا بھی اس کو علم تھا. تو اس نے اس بات کو فوراً ہی سمجھ لیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا،
اور اس نے کہا کہ ہمیں تو پہلے سے علم ہو گیا تھا اس سے، وَكُنَّا مسلمین، اور ہم تو اطاعت کے لیے پہلے سے جھک کر آئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آ، یہ بات کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ملکہ سبا کو معلوم تھا۔ یعنی آ، وہ پہلے سے ان کی عظمت کے قائل تھے، آ، اور دائرۃ سفر میں سب کچھ سوچ بچار کے وہ آئی تھی کہ اب مجھے سلیمان کی دعوت کو ماننا ہے، اور اس کے سسٹم، اس کے حکم کے آگے مجھے سرنڈر کرنا ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ کوئی آ، اپنے زمانے میں رہنے والا ایسا حکمران کہ جو اپنے حالات سے واقف ہو، اپنی لمیٹیشن سے واقف ہو، آ، وہ اس طرح کے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس کو آ، دوسری طرف کی طاقت، ترقی، وسائل، امکانات کا علم ہے۔ فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روکے رکھا تھا ان چیزوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ملکہ سبا وہ اس سے پہلے اس لیے شرک میں مبتلا تھی، اللہ کی سچے پیغام سے محروم تھی، کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتی تھی کہ جو قوم انکار پر کھڑی ہوئی تھی، جس کا نظام شرک پر مبنی تھا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے چیز، کہ انسان جس خاندان، جس سوسائٹی، جس قوم کا فرد ہوتا ہے، وہ اسی کی مذہبی نظریات کے ساتھ چلتا ہے۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں، مذہبی تصورات کی غلطی، ایبسرڈی انسان کے سامنے آتی، لیکن انسان یا تو ہمت نہیں کر پاتا، یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آ، اس بات کو تلاش کروں اور اس پر ڈٹ جاؤں کہ جو حق بات ہے۔ اور حد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی خاص سوسائٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو دوسروں کو لیڈ کرتے ہوئے راستہ دکھاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے قوم کے ان نظریات کے آگے بے بس ہوتے ہیں جو خاص طور پر مذہبی نظریات۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ملکہ سبا کے بارے میں کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، روک دیا اس کو، اس نے کہ جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، انہا کانت من قوم کافرین، وہ یقیناً کافر قوم میں سے تھی۔ یعنی وہ رسم و رواج، وہ طور طریقے جو بغیر سوچے سمجھے لوگ کیے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کی قوم بھی وہی کر رہی تھی، وہ بھی وہی کچھ کر رہی تھی۔ ایک سٹیٹس کو ہے جس کو لوگ پوچھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بہت سی چیزیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف کوئی اقدام انسان کرے، آواز اٹھائے۔ ہمارے ہاں مرنے کی رسوم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بن جاتی ہیں رواج، کوئی بیسس نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال بھی کرے تو انسان
مشکل میں پڑ جاتا ہے. آپ جا رہے ہیں، آپ فلاں کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مطلب کتنی بڑی ابسرڈی ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور قرآن کے اس بیان کے مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری بات کرے. سو یہ ایک لمیٹیشن ہے کہ جس لمیٹیشن کو عبور کچھ ہی لوگ کر پاتے ہیں. باقی اکثریت جو ہے وہ اپنے فلو میں بہی ہوئی ہوتی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. قیل لہد خل السرح، اسے کہا گیا کہ اب تم اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأتہ، پھر جب اس نے اس کو دیکھا، حسبتہ لجۃ، تو اس نے اس کے فرش کو محسوس کیا کہ وہ تو گہرا پانی ہے. فکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں جو ہیں ان سے پائنچا اٹھا لیا. یعنی وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے مٹیریل سے بنا ہوا فرش تھا، شیشے کی طرح کا، جو اتنا صاف تھا اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا کہ اسے خیال ہوا کہ یہ تو اس نے پیر رکھے تو پانی میں پیر رکھے گی. تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. قال انہ سرہم ممرد من قواریر، تو کہا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے. چنانچہ یہ اس کے شیشوں کی صفائی ہے کہ جس کے نیچے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تم اپنا پیر پانی پہ میں نہیں رکھ رہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی اعتراف اس نے کیا کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی میں نے کیا بڑی زیادتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کے آگے جھکتی تھی. آج مجھے اللہ کے بندے سلیمان کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ اصل قدرت تو اللہ کے پاس ہے. وہ قدرت چاہے گرد و پیش کے مناظر میں انسان کو نظر آئے، جس طرح دنیا چل رہی ہے اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے، یا وہ قدرت کہ جو اللہ کے بندوں کو حاصل ہوئی اللہ کی مہربانی سے، اور وہ اللہ کے بندے اسی قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کرتے ہیں. تو دونوں کا اثر ایک ہی ہونا چاہیے انسان کے اوپر. وہ اثر کے جو ملکہ بلقیس پر ہوا، اور اس نے اس کا اعتراف کیا کہ اس سے پہلے تو میں غفلت میں مبتلا تھی، اپنی جان پر ظلم کر رہی تھی، اور میں نے اب بات سمجھ لی ہے اور میں نے فرما برداری قبول کی ہے سلیمان کے ساتھ. اللہ کی فرما برداری، اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ معلوم ہوتا ہے تورات سے کہ، یعنی بائبل سے، جو اس میں ہسٹری ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے ایمان لانے کے بعد اس کو اس علاقے کی ملکہ رہنے دیا، اس کو حکمرانی حاصل رہی، اور وہ یقیناً ایمان لے آئی، اور یوں ایک پورا علاقہ گویا کہ اللہ کے حکم کے تحت آ گیا. میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہ ترجمہ کے جو استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. نہیں، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو. تم اپنے بھیجنے والے کے پاس
کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان کو اندازہ تو تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں گے۔ تو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے، اور ہم نے سر اطاعت چکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی، مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم میں سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے، اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم سر، جی زہرا بات کر رہی ہوں۔ جی سر وہ آج ہم لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اس دور میں، اتنا مطلب فتنے والا دور ہے، تو ہمیں کچھ مطلب امید کی مطلب کچھ چمک، کچھ ایسی بات ہے کہ ہمیں ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کوئی کامیابی حاصل کرنے کا جیسے کوئی سلسلہ ہو، کوئی اہمیت ہے ہماری ایمان کی دیکھیں، بات یہ ہے کہ فضیلت آ، کوئی؟ کیونکہ انسان ہم نے کو مطلب اہمیت اس طرح سے کہ ہم نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ مطلب اتنے سالوں کے بعد ہم آئے ہیں اس دور میں، تو مطلب پھر بھی ایمان الحمد للہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے نبیوں پر، تو آپ مطلب فضیلت بتاتے ہیں ہمارے ایمان کی۔ اور گزارش یہ ہے کہ انسان کے آخرت میں کامیابی کا تعلق دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ کتنا حق پسند ہے، کتنا انٹلیکچولی آنےسٹ، اور دوسرا اس پر ہے کہ وہ کتنا با اخلاق ہے۔ اگر انسان حق پسند ہے تو وہ اگر پیغمبروں کے زمانے میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو پہچان بھی لے گا،
اور پہچاننے کے بعد ان پر ایمان بھی لائے گا. اور اگر وہ ان کے زمانے میں نہیں ہوگا تو ان کی دعوت کو اس کے پاس جب وہ پہنچے گی تو اس کو قبول کرے گا. اور اگر وہ حق پسند نہیں ہے، اگر وہ انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ ہے، یعنی اس میں تکبر ہے، اس میں وہ بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ سچائی کو ماننے سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس وہ ایک عرصے تک وہ مسائل رہے، تو پھر وہ کسی پیغمبر کے زمانے میں بھی موجود ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ زیادہ محروم ہوتے ہیں. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے. ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے دین کے بارے میں جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے بارے میں، اس میں کیا ہمارا رویہ سچائی کو ماننے کا ہے اور اپنے اندر جو اخلاقیات کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. جو اللہ کا دین ہمارے پاس آیا ہے کیا ہم اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. سو اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا. کوئی فرد واحد تو ظاہر ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ خود اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی دعا گو ہو اور یہ کہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہم جیتے ہیں اس وقت تک ہم سچائی کو ماننے والے بنے اور اپنے اخلاق کے مطابق زندگی کو گزارنے والے بنے. جی عمر. جی السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. میرا یہ سوال ہے کہ انسان بعض اوقات جو زندگی جو آپ نے جیسے بات فرمائی کہ انسان آنےسٹ ہوتا ہے اور اس کو حقیقت جب سامنے آتی ہے تو وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن بارہا آپ نے بھی ایسے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، بہت ہی مشکل پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتی. تو سر اس میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ وہ تو پھر مشکل حالات نے اس کو چینج کر دیا. کمال تو وہ ہوتا کہ ہم بغیر کسی مشکل حالات کے اللہ کو یاد کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوتے، یا آپ کہیے دو طرح کے لوگ نہیں ہوتے. لوگوں کی ایک رینج، اس میں کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ کہیں درمیان میں ہوتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رویوں اور اپنے عمل میں جو اچھی والی ایکسٹریم ہے اس کے قریب ہوں اور برائی سے زیادہ بچیں. آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی مشکلات میں آ کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو یہ کیا کمال ہوا؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف سے ایسے امتحان میں ڈالا گیا کہ جو مشکلات کا امتحان ہے اور پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ یقیناً فرق ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتی ہیں رکاوٹیں، غفلت کی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں جو اللہ کی طرف سے اسی لیے آتی ہیں کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے، وہ آنکھیں کھول لیتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیڈیل نہیں تھا، یعنی آئیڈیل جو ایک ایکسٹریملی گڈ جو ایک لیول ہے وہاں تک نہیں پہنچا لیکن اس سے کچھ کم ہوا. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جس کے نمبر 100 نہیں آئے وہ کیا بات ہوئی. تو یہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ ایک تھوڑی سی سخت بات ہے. یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود بھی ہم اور دوسروں کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی غلطیاں کمزوریاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں درگزر کرے اور جو موقع ملتے ہیں اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم ان سے فائدہ اٹھائیں.
جی صدیقہ صاحب. السلام علیکم. میرا اور سوال سورہ المائدہ سے ہے. از دیٹ اوکے؟ جی تو سورہ المائدہ کی جو 31st ورس ہے اس کا I heard two different opinions from a variety of people. So I've heard that the crow being sent down وہ ایک miraculous sign تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. But I've also heard that it's a moral lesson about human ignorance. اس کو پلیز آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ what exactly is the whole symbolism of the crow? دیکھیں، تو جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ آپس میں کوئی ان کا کانفلکٹ نہیں ہے کہ وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کوا، کوئی پرندہ، کوئی مخلوق بھی کہیں بھی اپیئر ہوگی تو اس لحاظ سے تو ایک میریکولس ہیپننگ ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا اتفاق سے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی. سو اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا اس کو جیسے کہ میں سمجھتا ہوں ان علماء اور مفسرین کی بیان کی روشنی میں، خاص طور پر مولانا اصلاحی نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قتل ہو گیا. یعنی قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، خاص طور پر اس پہلو سے بھی کہ کل ملا کے انسانی چار تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کے اندر ایک شدید شرمندگی کے احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس انسان کو موقع دیتا ہے کہ انسان توبہ کرے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کے امکان کو بہت سی دوسری امیجیٹ ڈسٹریکشنز ضائع کر دیتے. تو اسی طرح کی ایک ڈسٹریکشن ہے جو کوے کی صورت میں آئی. یہ مولانا اصلاحی کے بیان کے مطابق گویا کہ شیطان تھا کہ وہ آیا اور وہ بجائے اس کے کہ قابیل اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد اللہ کے آگے جھک جاتا توبہ کرنے کے عمل کی صورت میں، اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے کیوں نہیں پتا لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کروں. یہ کوے نے آ کے مجھے سکھا دیا. یعنی یہ تو بالکل ہی ایک غیر ضروری ایک بات تھی کہ دفن کیسے کرنا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یعنی ریلیٹیولی اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ بندہ قتل ہو گیا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس توفیق سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک امکان کی صورت میں آتی ہے کہ انسان جب شرمندہ ہوتا ہے وہ توفیق ہوتی ہے توبہ اور اصلاح کی توفیق. سو قابیل اس توفیق سے محروم ہو گیا اور کوے کے اس ڈسٹریکشن میں وہ اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ وہ شرمندگی کے جو قتل کرنے پر اس کو ہونی چاہیے تھی، وہ شرمندگی اس بات پر ہونی شروع ہو گئی کہ میں کیوں نہیں کوے کے مقابلے میں یہ بات جان سکا کہ مجھے اس کو زمین میں دفن کرنا. جی عمر. جی سر، یہ آپ نے ابھی مولانا اصلاحی صاحب کا ذکر کیا، تو انہوں نے ایک بات غامدی صاحب کو کہی تھی جب وہ ان کے پاس پڑھنے گئے تھے کہ آپ کو پہلے لیڈری چھوڑنی ہوگی. تو سر اس پہ میں نے بھی اپنا غور کیا ہے کہ پیچھے اپنی زندگی میں سر یہ ہمیں جب کوئی چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمیں یہ بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں، اور اس میں بعض اوقات ہمیں
جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ ہماری کنسنٹریشن ہو جاتی ہے. تو سر اس کو بیلنس کیسے کیا جائے کہ ہم زیادہ غور و فکر اپنے پہ کریں، نہ کہ دوسروں پہ، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، یا شیئر بھی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک یہ کہ وہ سیکھے، آبزرو کرے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ سیکھے اپنی آبزرویشن سے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے. سیکھنے کے لیے بہترین سورس قرآن مجید ہے. انسان قرآن مجید سے سیکھے کہ ہدایت کیا ہے، صحیح رویہ کیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ٹٹولے، پوچھے کہ میں کہاں غلط ہوں، میری اصلاح کہاں ہونی چاہیے. میں نے گزارش کی سب سے بڑھ کر تو یہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے انسان کو امکان حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان عام دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں بھی جب آبزرو کرتا ہے تو اس کو اس کا امکان ملتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے پہلے سیکھے، سمجھے، کسی کی بات سے، کسی کے ساتھ کسی تجربے کی وجہ سے، خود اپنی زندگی کے واقعات کے نتیجے میں. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے کریٹیکل فیکٹر ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے میں بھی اور عام زندگی کی معاملات میں آبزرو کرنے میں بھی، وہ ہے کہ آدمی کریٹیکل ہو. سیلف کرٹیسزم، اپنے آپ کو انسان ہر وقت ٹٹولتا رہے اور اپنی اصلاح کے لیے تیار رہے. تو دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے اس کو ترقی ملتی ہے، اس کی رہنمائی، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعرات/جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر، وعلیکم السلام.